اسی طرح محرم میں سبیلیں لگانا، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. سیدنا حسین ابن علی وہ تو پیاس ظلم سے شہید ہوئے. وہ ایک طرف آپ کہتے ہیں وہ پیاسے تھے، ان کو پانی نہیں ملا، دوسری طرف آپ اس دن میں لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، تو اس کی لاجک بھی نہیں بنتی کوئی. اسلام نے 10 محرم کو روزے کا دن قرار دیا. روزہ اور سبیل جمع نہیں ہو سکتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو پانی پلانے پر کون پابندی لگا سکتا ہے؟ پانی پلاؤ بھائی پورے سال، اسپیسیفک ان دنوں میں کیوں پلا رہے ہیں آپ؟ تو جو شیعہ حضرات ہیں ان کا مسلک ہے، ان کو کرنے دیں. میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں ایسا نہ چھیڑ چھاڑ شروع کر دے جا کے. پہلے ہی ملک میں لڑائیاں بہت ہو رہی ہیں، دوبارہ ایک نئی جا کے پتا یہاں بھی سبیل لگی ہوئی ہے، جا کے ان کو چھیڑنا شروع کر دو. سبیل کیوں لگا؟ چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو. آپ نہ لگائیں نہ پئیں. بولے بھائی ہمارے لیے محرم ایسا ہے جیسے دوسرے مہینے ہوتے ہیں. 4 مہینے محرم ہے، محرم، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ. تو جتنا ذی القعدہ ذی الحجہ ہے اتنا ہی محرم اور رجب ہے. تو جیسے ان مہینوں میں نارمل رہتے ہو ان میں بھی ہم نے ایسے ہی رہنا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور حلیم کی دیگیں مت پکاؤ محرم کی راتوں میں. حلیم کھا سکتے ہو جب چاہو، اس خاص ان دنوں میں. اور ویسے بھی جو لوگ پوری رات حلیم کے دیگڑے میں گھوٹے لگاتے ہیں صبح روزہ نہیں رکھتے. وہ کیا خیال ہے؟ جب آپ پوری رات دیگڑے میں گھومتے رہو گے، دیکھا نہیں ہے پوری رات دیکھ کے اندر گھومتے رہتے ہیں جیسے موت کے کنویں میں نہیں بائک چلاتا بندہ، تو صبح روزہ رکھے گا ایسا آدمی؟ تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس کام سے روکتی ہیں جو سنت سے ثابت. تو اللہ تعالی ہمیں محرم میں وہ کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی ہمیں اللہ، اس کے رسول اور صحابہ نے پرمیشن دی ہے، اور ان تمام باتوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ، اس کے رسول اور صحابہ نے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. 2 بجے ہم اس کو ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ 2 بجے تک سیٹ اپ چلے گا. 2 بجے تک آپ لوگ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو پوچھنا ہے پوچھ لو. جس کا جواب آئے گا بتا دوں گا، نہیں آئے گا بولوں گا اس کا جواب مجھے معلوم نہیں ہے. کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ میں ہر چیز دنیا کی بتاؤں. ایسا دنیا میں کوئی بھی نہیں جس کو سب کچھ پتا ہو. ہاں بھائی، کسی نے سوال پوچھا ہے فضولی نکاح کے بارے میں بتائیے اور اس کا طریقہ. دیکھو، ایک ہوتا ہے وکیل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو نمائندہ بنا دیا، خرید و فروخت کا نمائندہ یا نکاح کا نمائندہ. آپ نے کسی کو بھیجا کہ میں دولہا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے کہیں جانا ہے، آپ میری طرف سے قبول لو جا کے. تو یہ بندہ جا کے قبولے گا آپ کی طرف سے، تو نکاح آپ کا ہوگا، اس بندے کا نہیں ہوگا کیونکہ یہ آپ کا نمائندہ ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو نمائندہ نہیں بنایا، وہ خود سے نمائندہ بن کے آپ کی طرف سے قبول لیا اس نے. اس کو کہتے ہیں فضولی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فضولی. یعنی قاضی صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں، بھائی میں نے فلانی بنت فلانی کا نکاح غفار بھائی سے کر دیا. غفار بھائی موجود نہیں ہے، ان کے پتہ بھی نہیں ان کو. غفار بھائی کے دوست بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا میں نے غفار بھائی کی طرف سے قبول لیا. تو یہ نکاح لٹکا ہوا ہے، ابھی لٹکا ہوا ہے، سمجھ رہے ہو؟ معلق ہو گیا. غفار بھائی کو جب پتہ چلے گا کہ ستار نے تمہاری طرف سے قبول لیا ہے، تو جب ان کو پتہ چلے گا، وہ اگر اس کی پرمیشن دے دیں اسی مجلس میں، ہاں جی